بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، ہفتہ 11 نومبر 2023۔ جماعت احمدیہ سوئٹزرلینڈ کے 41ویں جلسہ سالانہ 2023 کا کامیاب انعقاد۔ جلسہ سالانہ کے موقع پر حضور انور ایدہ اللہ تعالی کا خصوصی پیغام۔ قرآن کریم کے مرکزی موضوع پر علمی و تربیتی تقاریر کا سلسلہ۔ 892 احباب جماعت کی شمولیت۔ مکرم ملک عارف محمود صاحب افسر جلسہ سالانہ سوئٹزرلینڈ تحریر کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے جماعت احمدیہ سوئٹزرلینڈ کا 41واں جلسہ سالانہ مؤرخہ 15 تا 17 ستمبر 2023 بروز جمعہ تا اتوار اپنی بھرپور جماعتی روایات کے ساتھ نور مسجد ویگو لٹینگن کے احاطہ میں لگائی گئی چھوٹی بڑی 24 مارکیوں اور نور ہال میں کامیابی سے منعقد ہوا۔ امسال جلسہ سالانہ کے لیے قرآن کریم کا موضوع رکھا گیا تھا۔ جلسہ کے ایام میں نماز تہجد با جماعت ادا کی گئی۔ پہلے روز نماز جمعہ و عصر کی ادائیگی کے بعد حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز کا براہ راست خطبہ جمعہ اجتماعی طور پر دیکھا اور سنا گیا۔ سپہر 4:25 پر پرچم کشائی کی تقریب منعقد ہوئی، جس میں لوائے احمدیت منیر احمد منور صاحب مبلغ انچارج سوئٹزرلینڈ، جبکہ سوئٹزرلینڈ کا پرچم مکرم ولی طارق تارنتسر صاحب نیشنل امیر جماعت ہائے احمدیہ سوئٹزرلینڈ نے لہرایا اور دعا کروائی۔ جلسہ سالانہ کے اجلاس کی کارروائی کا آغاز مبلغ انچارج صاحب کی صدارت میں تلاوت قرآن کریم اردو و جرمن ترجمہ اور نظم سے ہوا۔ منظوم کلام کے بعد مکرم مبلغ انچارج صاحب نے حضور انور ایدہ اللہ تعالی کا جلسہ سالانہ کے موقع پر سوئٹزرلینڈ کے احباب جماعت کے نام انگریزی پیغام کا متن اور اس کا اردو ترجمہ پیش کیا، جبکہ پیغام کا جرمن ترجمہ مکرم نیشنل امیر صاحب نے پیش کیا۔ پیغام حضور انور ایدہ اللہ تعالی کا اردو مفہوم۔ مجھے خوشی ہوئی ہے کہ آپ 15، 16 اور 17 ستمبر 2023 کو اپنا 41واں جلسہ سالانہ منعقد کر رہے ہیں۔ میری یہ دعا ہے کہ اللہ آپ کے جلسہ کو نمایاں کامیابی سے ہمکنار کرے اور تمام شرکاء کو بے پناہ روحانی برکتیں حاصل ہوں اور آپ نیکی، طہارت اور تقوی میں ترقی کرنے والے ہوں۔ یہ امر ذہن میں رکھیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت میں آنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر ہونے والے عظیم الشان افضال اور احسانات میں سے ایک جلسہ سالانہ کا قیام ہے، جو کہ ایک منفرد اور روحانی اجتماع ہے، جو ہمیں اپنی روحانی اور اخلاقی حالتوں کو بہتر اور ہمارے مذہب اسلام اور قرآن کریم اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے بارے میں ہمارا علم بڑھنے کا ذریعہ بنتا ہے اور ہمیں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے اور نیکیوں میں بڑھنے کا ایک بہترین موقع فراہم کرتا ہے۔ اس لیے جلسہ میں شرکت کرنے والے ہر فرد کو یاد رکھنا چاہیے کہ جلسہ ایک عام اجتماع نہیں ہے، نہ ہی میلہ ہے، بلکہ یہ ایک ایسا موقع ہے جس کا واحد مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا ہے۔ اگر یہ سوچ نہیں تو جلسہ میں شامل ہونا بالکل بے فائدہ ہوگا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس ضمن میں فرماتے ہیں، اس جلسہ کو معمولی انسانی جلسوں کی طرح خیال نہ کریں، یہ وہ امر ہے جس کی خالص تائید حق اور اعلی کلمہ اسلام پر بنیاد ہے۔ اس سلسلہ کی بنیادی اینٹ خدا تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے رکھی ہے اور اس کے لیے قومیں تیار کی ہیں جو عنقریب اس سے آ ملیں گی، کیونکہ یہ اس قادر کا فعل ہے جس کے آگے کوئی بات انہونی نہیں۔ اشتہار 27 دسمبر 1892، مجموعہ اشتہارات
جلد 1 صفحہ 361 ایڈیشن 2019۔ اس لیے جلسہ کی کارروائی کے دوران کثرت سے دعائیں اور ذکر الہی کرتے رہیں، یہ عہد کریں اے اللہ ہم اس جلسے میں نیک نیتی کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں جس کا آغاز محض تیرے خدائی ارادے و تائید سے ہوا تھا۔ ہم جلسہ میں محض تیری رضا حاصل کرنے کے لیے اور تیرے ذکر میں بڑھنے کے لیے اور تیری محبت کے حصول کی خاطر شامل ہو رہے ہیں۔ ہمیں وہ تمام برکات عطا فرما جنہیں تو نے اس جلسہ سے وابستہ کر رکھا ہے، اور ہمارے اندر وہ پاک تبدیلی پیدا کر دے جس کا تو نے ارادہ کیا اور جس کے لیے تو نے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے خادم کو اس دنیا میں بھیجا تاکہ ہم حقیقی رنگ میں اس کی بیعت کر سکیں۔ میری آپ کو یہ نصیحت ہے کہ آپ اپنی روحانی حالتوں کو بہتر بنائیں اور اپنے روزمرہ کے معاملات اور رویوں میں آپ کے عمل حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جو اپنی جماعت سے توقعات ہیں ان کے مطابق ہوں۔ آپ اس بات پر راضی ہو کر نہ بیٹھ جائیں کہ ہم نے بیعت کر لی ہے اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو مان لیا ہے، بلکہ اپنی استعدادوں کے مطابق شرائط بیعت کو پورا کرنے کی پوری کوشش کریں اور اپنے اندر مسلسل تبدیلی پیدا کریں تاکہ آپ پہلے سے بہتر پرہیزگار اور تقوی شعار احمدی مسلمان بن جائیں۔ پھر میں آپ کو خلافت احمدیہ کے خدائی نظام کی اہمیت کی طرف بھی توجہ دلاتا ہوں۔ ہمیشہ خلیفۃ المسیح سے وفادار رہیں اور مضبوط تعلق بنا کر رکھیں۔ اپنے بچوں کو بھی خلافت کی برکات سے آگاہ کرتے رہیں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کی آئندہ نسلیں ہمیشہ خلافت کی رہنمائی میں اور اس کے بابرکت سایہ و حفاظت میں رہیں۔ آپ لوگ MTA باقاعدگی سے دیکھا کریں اور اپنے اہل خانہ بالخصوص بچوں کو اس کی تلقین کیا کریں۔ میرے خطبات جمعہ کو کوشش کر کے براہ راست سنیں اور اسی طرح مختلف تقاریب اور پروگراموں میں میرے دیے گئے خطابات اور تقاریر خصوصیت کے ساتھ سنا کریں۔ اس طرح آپ کا خلافت کے ساتھ ایک گہرا تعلق قائم رہے گا، ایمان مضبوط ہوگا۔ میں آپ کو یاد دہانی کروانا چاہتا ہوں کہ تبلیغ ہر احمدی کا فرض ہے۔ آپ کو سوئٹزرلینڈ کے تمام لوگوں تک اسلام احمدیت کا پرامن پیغام پہنچانے کے لیے دانش مندانہ منصوبہ بنانے اور نئے راستے تلاش کرتے رہنا چاہیے۔ آخر پر میری آپ کے لیے خاص طور پر یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے جلسہ کو بہت کامیاب کرے اور آپ کو ایمان و ایقان میں ایک نئی تازگی پیدا کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی زندگیوں میں سچی تبدیلی کر کے نیکی، اخلاقی درستگی، اعمال صالح اور اسلام اور انسانیت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل آپ سب کے شامل حال ہو۔ صدر مجلس نے افتتاحی تقریر کے بعد دعا کروائی۔ دعا کے بعد پہلی تقریر عبدالوہاب طیب صاحب مربی سلسلہ سوئٹزرلینڈ نے قرآن کریم کی تاثیرات کے موضوع پر اردو زبان میں کی۔ نظم کے بعد شاہد اقبال صاحب صدر مجلس خدام الحمدیہ سوئٹزرلینڈ نے ہستی باری تعالیٰ کے قرآنی دلائل کے موضوع پر جرمن زبان میں تقریر کی۔ جلسہ سالانہ کا دوسرا روز۔ جلسہ سالانہ کے دوسرے روز دوسرے اجلاس کی کارروائی کا آغاز صبح 10:30 بجے مکرم محمد اشرف ضیاء صاحب مبلغ انچارج و نیشنل صدر جماعت احمدیہ آسٹریلیا کی صدارت میں تلاوت قرآن کریم اردو و جرمن ترجمہ اور نظم سے ہوا۔ بعد ازاں ان موضوعات پر تقاریر ہوئیں۔ تلاوت قرآن کریم کی اہمیت و برکات از بشارت احمد انیس صاحب، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بارے میں قرآنی تعلیم از نبیل احمد باسط صاحب مربی سلسلہ جماعت احمدیہ آسٹریلیا، قرآن کریم میں بیان کردہ پیشگوئیاں از ولید علی احمد صاحب اور ایک نظم کے بعد قرآن کا پیغام صلح از عطاء الحق صاحب، طعام اور نماز ظہر و عصر کے بعد سپہر 3:23 پر تیسرے اجلاس کی کارروائی کا آغاز نبیل احمد باسط صاحب مربی سلسلہ آسٹریلیا کی زیر صدارت
تلاوت قرآن کریم اردو و جرمن ترجمہ اور نظم سے ہوا۔ اس کے بعد ان موضوعات پر تقاریر ہوئیں۔ کانا خلقہ القرآن سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم از فائز احمد خان صاحب، مربی سلسلہ و نائب مبلغ انچارج سوئٹزرلینڈ۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا عشق قرآن از فہیم احمد خان، مربی سلسلہ، اور عربی قصیدہ کے بعد تعمیر مساجد کے مقاصد، تعلیم قرآن کی روشنی میں از مبلغ انچارج و نیشنل صدر صاحب جماعت احمدیہ آسٹریا۔ ان تقاریر کے بعد مکرم نیشنل امیر صاحب نے اپنی مختصر تقریر میں سوئٹزرلینڈ میں مساجد کی تعمیر کے حوالے سے جماعتی کاوشوں کا ذکر کیا۔ خصوصاً سوخویل میں نئی مسجد ناصر، جس کی تعمیر کا عنقریب آغاز ہونے والا ہے، کا خصوصی تعارف کروایا۔ مکرم امیر صاحب نے خاکسار کو جلسہ سالانہ پر آئے ہوئے احباب سے ذاتی طور پر مل کر انہیں مساجد کی تعمیر کے لیے مالی قربانی میں حصہ لینے کی تحریک کرنے کی ذمہ داری لگائی تھی۔ مکرم امیر صاحب نے خاکسار کو اسٹیج پر بلا کر اس دی گئی ذمہ داری کی رپورٹ احباب کے سامنے گوش گزار کرنے کی ہدایت فرمائی۔ ایک نظم کے بعد اردو زبان میں مجلس سوال و جواب ہوئی، جس میں مبلغ انچارج سوئٹزرلینڈ اور مبلغ انچارج آسٹریا نے احباب کے سوالات کے جوابات دیے۔ جلسہ سالانہ کا تیسرا روز۔ جلسہ سالانہ کے تیسرے روز چوتھے اجلاس کی کارروائی کا آغاز صبح 10:30 بجے فائز احمد خان صاحب، مربی سلسلہ سوئٹزرلینڈ کی صدارت میں تلاوت قرآن کریم اردو و جرمن ترجمہ اور نظم سے ہوا۔ اس کے بعد ان موضوعات پر تقاریر ہوئیں۔ دعوت و تبلیغ کے بارے میں قرآن کریم سے چند رہنما اصول از نعیم اللہ صاحب، خلفائے احمدیت کی خدمت قرآن از ڈاکٹر شمیم احمد قاضی صاحب، اور ایک نظم کے بعد خطبات امام اور MTA کی برکات از مبلغ انچارج صاحب سوئٹزرلینڈ، اور قرآن کریم متقین کے لیے ایک کامل ہدایت از مکرم امیر صاحب سوئٹزرلینڈ۔ اختتامی اجلاس۔ طعام اور نماز ظہر و عصر کے بعد جلسہ سالانہ کے تیسرے اور آخری روز کے آخری اجلاس کی کارروائی کا آغاز 3:40 پر مکرم امیر صاحب سوئٹزرلینڈ کی صدارت میں تلاوت قرآن کریم اردو و جرمن ترجمہ اور نظم سے ہوا۔ طارق ریاض گورایا صاحب، نیشنل سیکریٹری تعلیم، نے تعلیمی میدان میں نمایاں کامیابی حاصل کرنے والے احباب کے نام پڑھے اور مکرم امیر صاحب نے ان میں اعزازی اسناد تقسیم کی۔ اس کے بعد مبلغ انچارج صاحب سوئٹزرلینڈ نے حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز کا انگریزی میں پیغام اور اس کا اردو ترجمہ دوسری بار پڑھ کر سنایا۔ مکرم امیر صاحب سوئٹزرلینڈ نے پیغام کا جرمن ترجمہ پڑھ کر سنایا۔ اس کے بعد مکرم امیر صاحب سوئٹزرلینڈ نے مختصر اختتامی تقریر میں نظام وصیت میں شامل ہونے کی تلقین کی۔ آخر میں مکرم امیر صاحب نے جلسہ سالانہ کے تمام شعبہ جات میں خدمت کی توفیق پانے والے کارکنان اور بیرونی ممالک سے تشریف لانے والے مہمان مربیان سلسلہ کا شکریہ ادا کیا اور دعا سے جلسہ سالانہ سوئٹزرلینڈ اپنے اختتام کو پہنچا۔ امسال اللہ تعالیٰ کے فضل سے جلسہ سالانہ میں 892 افراد شامل ہوئے، جبکہ گزشتہ سال 809 افراد شامل ہوئے تھے۔ رپورٹ صباح الدین بٹ، نمائندہ الفضل انٹرنیشنل۔